وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن آسان قسط نمبر 94، آیت نمبر 234، سورہ البقرہ شروع کریں گے اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور جو لوگ تم میں وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک روکے رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے کریں، تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، اور اللہ ان کے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو وہ عمل کرتے ہیں سب کے کاموں سے اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ مادے دیکھ لیتے ہیں۔ والذین یتوفون منکم، یتوفون مادہ ہے واو، فا اور یا۔ قرآن کریم میں اس مادے سے 66 کلمات آئے ہیں۔ اوفو کے معنی ہے وفا کرنا، اسی مادے سے بنتا ہے پورا کرنا، مکمل کرنا، وفات پانا، فوت کرنا، سب اسی سے ہے، وفات بھی اسی مادے سے ہے۔ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جاتے ہیں اپنے پیچھے بیویاں۔ یذرون ذرا جو ہے چھوڑنے کے لیے ہے، واو، زال اور را اس کا مادہ ہے۔ 45 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں اس مادے سے۔ یذر الشیء معنی ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، پیچھے پھینک دینا۔ سورہ الانعام کی ایک آیت لے لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 137 ہے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، کہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیں، جو جس جھوٹ میں وہ پڑے ہوئے ہیں ان کو ان کے جھوٹ سمیت چھوڑ دیں۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 234 میں وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، جو ہم زیر مطالعہ ہے ہمارے آیت، کہ وہ چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویاں پیچھے، یعنی وفات پا جاتے ہیں تو بیویاں پیچھے رہ جاتی ہیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں۔ یتربصن، یہ الحمدللہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ بانفسہن، اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو روکے رکھیں۔ یتربصن جو ہے مادہ را با سواد ہے۔ 17 کلمات قرآن کریم میں اس مادے سے آئے ہیں۔ التربص کے معنی ہیں انتظار کرنے کے، یعنی کسی واقعہ کے ہونے یا زائل ہونے کا انتظار کرنا، کسی مدت کے پورے ہونے کا انتظار کرنا۔ بانفسہن، انفس جو ہے نفس سے ہے، الحمدللہ نفس ہم پہ معلوم ہے کہ نفس کے معنی جو ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، نون، فا اور سین۔ 298 کلمات قرآن کریم میں اس روٹ سے آئے ہیں۔ النفس کے معنی ہے روح، جان، ضمیر، سب۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 93 میں آتا ہے، اخرجوا انفسکم، کہ جب فرشتے آئیں گے اللہ اکبر ان لوگوں کے پاس جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو کہیں گے نکالو اپنی جانیں باہر، کھینچ کے نکالی جائے گی روح جو ہے۔ روکے رکھے کتنا؟ اربعۃ اشہر، کتنے؟ 4 مہینے، و عشرہ اور 10 دن۔ عشرہ جو ہے ڈیفینیٹلی یہ گنتی ہے۔ اشہر کو دیکھ لیتے ہیں، شین، ہا، را، ہا جو ہے گول وہ، اور را۔ شہر جو ہے اس سے بنتا ہے، شہر جو ہے مہینے کو کہتے ہیں عربی میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم پڑھ چکے ہیں 183 نمبر آیت میں سورہ البقرہ کی۔ بہرحال اس مادے سے شین، ہا اور را کے مادے سے 21 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ الشہر مہینہ، وہ مدت معینہ جو ایک چاند کے ظہور ہونے سے دوسرے چاند کے ظہور ہونے تک ہوتی ہے، کیونکہ چاند تھوڑے دنوں کے لیے نظر نہیں آتا، آخری جو تاریخ ہوتی ہے۔ اگلی آیت کا اگلا جو حصہ ہے، فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، بلغنا، بالغ ہونا، جب پہنچ جانا۔ بلغنا کو دیکھ لیتے ہیں، مادہ با، لام اور غین ہے۔ 77 کلمات قرآن کریم میں اس مادے سے آئے ہیں۔ البلوغ والبلاغ کا معنی ہے مقصد، انتہا تک پہنچنا، کس چیز کا تک پہنچ جانا۔ اگلا ہے اجلہن، اجل بھی آپ نے لفظ سنا ہوگا، بے شمار دفعہ اردو میں بولا جاتا ہے، الف، جیم اور لام
اس کا مادہ ہے 56 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ اللہ جل کے معنی ہے کسی چیز کی مدت کا مقرر ہونا۔ ایک جب مدت مقرر کر لی جاتی ہے، انسان کی بھی اللہ نے ایک مدت دنیا کی مقرر کی ہوئی ہے۔ اجل کسی کو نہیں چھوڑتی، جب مدت مکمل ہو جاتی ہے تو ایک لمحے کی نہ تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ ہی ایک لمحہ پہلے انسان کو موت آ سکتی ہے۔ جو وقت جو جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے مقرر کی ہے وفات دینے کی، اسی جگہ ہمیں وفات آئے گی اور اسی لمحے آئے گی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ جل کے معنی ہے کہ چیز کی مدت مقرر کرنے کے ہیں، اور انسان کی زندگی کے لیے جو مدت مقرر ہوتی ہے اسے بھی اجل کہا جاتا ہے۔ فلا جناح، پس نہیں گناہ، جناح کا لفظ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ مادہ ہے جناح، مادہ ہے جیم نون ہا، اور اس مادے سے 34 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ جناح کے معنی ہیں کسی جانب جھکاؤ کرنا یا غلط جانب جو ہے جھکاؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور گناہ کے لیے بھی آتا ہے۔ فلا جناح علیکم، پس تم پر کوئی گناہ نہیں۔ علیکم، کم جو ہے یہ مذکر کی ضمیر ہے، جمع مذکر کی، کہ باقی جو لوگ ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں۔ فی ما فعلنا، فی جو ہے میں اور ما اس میں سے، فعلنا، فعلنا جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مادہ فا عین لام، 108 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ الفعل، فعل جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ معنی ہوتے ہیں کسی چیز پر اثر انداز ہونا۔ فعل کسی بھی کام یا عمل کے لیے آتا ہے، کوئی بھی کام یا عمل کیا جائے اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ فی ما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، انفس کا ہم پڑھ چکے ہیں ابھی، جو بالمعروف کا مادہ ہے عین را اور فا ہے۔ 70 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ المعرفۃ والعرفان، معنی کسی چیز کی علامت و آثار پر غور و فکر کر کے اس کا ادراک کرنا، یعنی اس کو سمجھنا۔ العرف، ہر وہ نیک بات ہے جسے ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، ایسی اچھائی معاشرہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ واقعی اچھائی ہے، اور اسی طرح دین بھی معروف کی تعلیم دیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، بما، ساتھ اس کے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ تعملون جو ہے یہ کافی دفعہ یہ روٹ پٹ ہو چکا ہے۔ تعملون مادہ عین میم لام عمل سے ہے۔ 360 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ اچھا، جب میں یہ مادہ پڑھتا ہوں کبھی کبھی تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ 360 دن ہی ہمیں، اللہ اکبر، اگر دیکھا جائے 365 ہمارے شمسی سال کے حساب سے ہوتے ہیں، اور تقریباً 355 دن ہوتے ہیں ہمارے قمری سال سے، یعنی کہ سال کے ہر دن ہی ہمیں اللہ کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے عمل کرنا ہے، اور آج مسلمان اس سے بہت دور ہیں۔ علم ہر اس فعل کو کہتے ہیں جو کسی جاندار سے ارادہ تن صادر ہو، یعنی ارادہ تن ہمیں نیکی کی طرف آنا ہے، اور یہ فعل ہے۔ خبیر، خبیر جو ہے خبر سے ہے، باخبر ہونا، الحمدللہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ مادہ ہے خبارہ، اس مادے سے 52 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ الخبر، جو باتیں بذریعہ خبر سے معلوم ہو سکے ان کو جاننے کا نام ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے، معنی یہ کہ اللہ تمہارے تمام اعمال کو، حقیقت کو جانتا ہے کہ تم کس نیت سے کر رہے ہو، کن حالات میں کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، ہر چیز سے باخبر ہے اللہ۔ اس آیت کو آپ الحمدللہ جو کہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، ایک دفعہ لفظ با لفظ ترجمہ کرتے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اس کو کوشش کریں کہ لفظ با لفظ ترجمہ کریں۔ والذین، وہ لوگ، الذین وہ لوگ، اور وہ لوگ، واو جو ہے اور کے لیے آتا ہے، یتوفون، جو فوت ہو جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن، اپنے پیچھے اپنی بیویاں، یتربصن، تو انتظار کریں وہ بیویاں، بانفسہن، یعنی روکے رکھیں اپنے آپ کو وہ، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، و عشرہ، اور 10 دن، 4 مہینے اور 10 دن کی عدت پوری کریں گی جو بھی بیوہ ہوگی جس کا شوہر فوت ہو جائے گا۔ فائزہ بلغنا، پھر جب وہ مدت پوری ہو جائے، اجلہن، جب ان کی مدت طے تھی 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں، اور یہ قمری حساب سے ہوں گے، یعنی قمری کیلنڈر کے حساب سے پورے کیے جائیں گے۔ فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی جو لوگ بھی ان کے گھر والے ہیں یا جہاں انہوں نے عدت پوری شوہر کے گھر میں کرے گی، ان لوگوں پر اب کوئی گناہ نہیں، چاہے اپنے گھر میں بھی ذکر کرتی ہے، اس کے اپنا باپ، بیٹا، بھائی، جو بھی ہے، اب ان پر کوئی گناہ نہیں۔ فیما، اس میں، فعلنا، جو وہ فعل کرے، جو بھی وہ اپنے لیے فیصلہ کرے، فی انفسہن، اپنی جانوں کے لیے جو بھی وہ فعل کرے یا فیصلہ کرے، بالمعروف، ہاں معروف طریقے سے ہونا چاہیے، ایسا فیصلہ نہ کریں جس سے اسلام منع کرتا ہے۔ معروف وہ جو معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے، معروف وہ جس کی اسلام اجازت دیتا ہے،
معروف وہ جو اسلامی طرز عمل سے ہو اس کے لیے۔ واللہ اور اللہ بما تعملون خبیر، جو بھی تم سب عمل کرتے ہو، چاہے تو وہ عورتیں ہوں جو بیوہ ہیں، یا ان کے ساتھ رہنے والے ان کے شوہر جو وفات پا گئے، یا وہ لوگ جو پیچھے ہیں بیٹا یا کوئی بھی جو سسرال والے ہیں، اللہ تمام کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں اس آیت کو۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 1145، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے ایک عورت سے شادی کی لیکن اس کا مہر مقرر نہ کیا، نہ ہی اس سے کوئی تعلق یعنی میاں بیوی والا جو تعلق ہے وہ بھی قائم نہ ہوا، تو وہ مر گیا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس عورت کے لیے اپنے خاندان کی عورتوں کے جیسا مہر ہوگا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، اور اسے عدت بھی گزارنی ہوگی، اور وہ شوہر کی میراث میں حصہ بھی حقدار بھی ہوگی۔ تو ماقل بن سنان اشجی نے کھڑے ہو کر کہا کہ بنت واشق جو ہمارے قبیلے کی ایک عورت تھی، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فیصلہ فرمایا تھا جیسا آپ نے کیا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود بڑے خوش ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس بات پر بعض اہل علم کا بھی عمل ہے، یہی عمل جو ہے امام احمد اور اسحاق کا بھی ہے۔ صحابہ کرام میں بعض اہل علم صحابہ کہتے ہیں کہ جن میں حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہ شامل ہیں کہ جب آدمی کسی عورت سے شادی کرے اور اس کے ساتھ اس کا تعلق قائم نہ ہوا ہو اور نہ ہی حق مہر مقرر کیا گیا ہو، تو وہ مر جائے تو اس عورت کو میراث میں حصہ ملے گا لیکن مہر نہیں ہوگا اور اسے عدت گزارنی پڑے گی۔ یعنی میراث میں تو ہر حال میں حصہ ملے گا، جب وہ منسوب ہو گئی تو اب چاہے آپ کا تعلق نہیں ہوا شوہر بیوی والا قائم تب بھی ملے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5334 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس وقت گئیں جب ان کے والد ابو سفیان بن حرب، اصل میں دیکھیں یہ صرف 4 مہینے اور 10 دن کی عدت جو ہے نا عورت کے لیے، یہ جو 3 دن جو سوگ کرنا ہے اس نے صرف شوہر کے لیے ہے، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی اور فوت ہو گیا تو بہت زیادہ لمبے سوگ میں چلے جاتے ہیں، جبکہ صرف حدیث میں اللہ اکبر صرف 3 دن کا افسوس ہے، حدیث میں صرف 3 دن کا جو ہے سوگ ہے، چاہے کوئی بھی فوت ہو جائے، چاہے اللہ نہ کرے کسی کا باپ بیٹا بھائی کوئی بھی فوت ہو جائے یا کوئی اور عزیز رشتہ دار ماں وغیرہ بہن کوئی بھی، تو اس میں 3 دن کا سوگ ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی جب ان کے والد ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے۔ ام حبیبہ نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق خوشبو کی زردی یا اس چیز سے ملاوٹ تھی، پھر وہ خوشبو ایک لونڈی نے ان کو لگائی۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو انہوں نے اسپیشل یہ کیا، ام المومنین نے خود اپنے رخساروں پر لگایا۔ اس کے بعد فرمایا واللہ مجھے خوشبو کے استعمال کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے شوہر کے، اس کا سوگ جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث اسی موضوع پر 5336 ہے۔ ایک خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میری لڑکی کے شوہر انتقال کر گیا، یعنی میری بیٹی کا شوہر انتقال کر گیا، اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو کیا وہ سرما لگا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ 2-3 دفعہ اس نے پوچھا اور آپ نے یہی فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرعی عدت 4 مہینے 10 دن ہی ہے، جاہلیت میں تو یہ 1 سال کی ہوتی تھی کہ عورتوں کو ایک کوٹھڑ میں چھوڑ دیتے تھے، نہ وہ سنگار کرتی نہ اسے کوئی بات کرتا، اور 1 سال تک وہیں پڑی رہتی، اور اللہ نے آسانی کی ہے کہ اپنے گھر میں رہے، نہائے دھوئے لیکن خوشبو نہ لگائے، سنگار نہ کرے، اس طرح کی چیزیں جو زینت والی ہیں وہ نہ کرے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آج کی ہماری 235 نمبر آیت ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو یا دل میں چھپائے رکھو۔ جو عورتیں بیوہ ہوگی ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ اگر یہ اپنی عدت پوری کریں گی تو نکاح کر لیا جائے گا، تو وہ اگر اپنے اشارتاً کسی سے بات کر لیں کہ اب اللہ کرے اس کا کوئی سبب بن جائے، کوئی اچھا شخص شوہر مل جائے تو کیا جا سکتا ہے، پر اس کو تفصیل میں بعد میں کروں گا، میں صرف ترجمہ پہلے کر لیتا ہوں۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہو ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم لازماً ضرور یاد کرو گے، ان کا ذکر کرو گے، لیکن تم ان سے کوئی پوشیدہ عہد و پیمان نہ کرو گے مگر یہ کہ معروف بات کہہ سکتے ہو، اور ایک نکاح کا ارادہ نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا
اور نہایت حلم والا ہے، بردبار ہے، یعنی ہر چیز کو جانتا ہے۔ ولا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ جناح کا روٹ ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں، جیم نون ہا، اور اس سے 34 کلمات آتے ہیں۔ جناح جو ہے گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، غلط جھکاؤ کی طرف جو ہونا، جو اس کی طرف استعمال ہوتا ہے، جو انسان کا میلان یا اس کا نفس اس کو لے کے جاتا ہے اس جھکاؤ کی طرف۔ عین، را اور زوا، زوات جو ہے عرضی اسی سے بنتی ہے جو ہماری پیش کرنا۔ یہ کلمات قرآن کریم میں 79 مرتبہ آئے ہیں، اس مادے سے 79 کلمات آئے ہیں۔ الرزو کے معنی پیش کرنا، چورائی کے لیے بھی آتا ہے، طول اور عرض۔ ایک جانب جو جھکنے اس کے لیے بھی آتا ہے، عرضۃ اشارتن پر بھی بولا جاتا ہے، العارضو عارض یعنی مرض کے لیے بھی یہ آتا ہے۔ ایک روٹ ورڈ سے، ایک مادے سے کتنے لفظ بنتے ہیں، تھوڑا سا اس لیے بیان کیا۔ خطبت نکاح، خا، طوا اور بے یا با، 12 کلمات اس سے آئے ہیں۔ الخطب والمخاطبۃ والتخاطب، یہ سب باہم آپس میں مخاطبہ کرنا، ایک دوسرے سے باہم گفتگو کرنا، ایک طرف ایک دوسرے کی بات کو لٹانا۔ خطبتن اور خطبتن کا لفظ دونوں جو ہے ان میں فرق ہے۔ خطبہ جو انسان واعظ کرتا ہے، نصیحت دیتا ہے، اس کے لیے آتا ہے۔ خطبتن جو ہے وہ نکاح کے پیغام کے لیے آتا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو عدت کے دن میں جو ہے تم کنائے میں یعنی اشارے کنائے میں ایسے ذکر کر دو کہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ او اکنن تم فی انفسکم، یا تم اپنے دل میں بات کو چھپائے رکھو، اس پر بھی گناہ نہیں ہے کہ دل میں ہے کہ چلو اس کی عدت پوری ہوگی تو میں اس کو پیغام بھیج دوں گا، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اکنن تم جو ہے کاف نون نون، کان بھی اسی سے ہے، جو چھپے ہوتا ہے کان کا ہمارا سماعت کا آلہ ہے، اسی سے ہے یہ کلمات جو ہے۔ کاف نون نون سے، کاف جو ہے کتاب والا ہے، 12 کلمات قرآن کریم میں ہیں۔ الکنو، ہر وہ چیز جس میں کوئی چیز محفوظ، جس میں کسی چیز کو محفوظ رکھا جائے۔ کننتو، کسی مادی شے کو چھپانے پر بولا جاتا ہے۔ سورہ صافات کے آیت نمبر 49 میں آتا ہے، کأنہن بیض مکنون، وہ تو ایسے ہیں جیسے، اللہ اکبر، بیض جو ہے انڈے کے لیے بولا جاتا ہے، سفیدی کے لیے بولا جاتا ہے کہ جیسے چھپے ہوئے انڈے ہوں۔ اللہ اکبر، عورت کو اللہ نے بڑا قیمتی بنایا ہے، وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے، یقین کریں، بے پرد پھر کے اپنے آپ کو ضائع نہ کرے۔ اللہ نے تو جیسے ہیرے جوہرات ہوتے ہیں ان کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، کبھی دیکھا ہے کہ جوہری نے کیسے چھپا کر رکھے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور باقی ریڑھیوں پہ کیا لگا ہوتا ہے، تو اس طرح نہ اپنے آپ کو عام کریں۔ اللہ تعالیٰ ساری ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، اللہ کرے یہ بات سمجھیں، اللہ نے بڑا قیمتی بنایا ہے۔ اکننتم، دل میں بات چھپانے کو کہتے ہیں۔ اکننتو جو ہے دل میں کسی بات کو چھپانا، یعنی اپنے دل میں نکاح کی خواہش کو چھپائے رکھیں یا مخفی رکھو، اللہ کہتے ہیں اس پر تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر کرو گے۔ علم اللہ، اب علیمہ جو ہے علم سے ہے، بہت دفعہ ہو چکا، 854 کلمات جو ہیں علم کے بارے میں آتے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز عمل کا میں نے بتایا 360 دفعہ یہ جو ہے اس مادے سے قرآن کریم میں آیا، اور علم جو ہے آج مسلمان ہم سب علم سے کتنے دور ہیں۔ بہت سارے مادے میں نے جب ذکر کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ علم کا مادہ الحمدللہ جو زیادہ سے زیادہ لفظ استعمال ہوا ہے ان میں ٹاپ پر ہوگا۔ امت کو علم کی طرف آنا ہے۔ آج جاہلیت جو ہے، اور سب سے بڑا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دین کا علم حاصل کرنا تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر فرض ہے۔ طلب العلم، یہ علم، اس کے بعد آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، ایم بی اے کریں، جو بھی کریں۔ الحمدللہ ایک ڈاکٹر جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ بہترین ڈاکٹر ہوگا، وہ انسانوں کا ہمدرد ہوگا۔ ایک انجینئر جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، پھر وہ لالچ نہیں کرے گا، ایسی عمارت بنائے گا، ہر وقت یہ سوچے گا کہ اس میں نے رہنا ہے اور میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ایک ایم بی اے کرنے والا جو بزنس مین ہے، اس کو ہر وقت ڈر لگے گا کہ میں نے کیا کمٹمنٹ کی ہے، مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ 854 کلمات آئے ہیں۔ العلم، علم بھی بنتا ہے، عالم بھی اسی سے بنتا ہے، کسی چیز کا ادراک کرنے کے لیے آتا ہے۔ ستذکرونہن، تم ان کا ذکر کرو گے، اللہ فرما رہے ہیں ستذکرونہن، تم ان کا ذکر کرو گے۔ ذکر جو ہے زا، کاف، کتاب والا اور را جو ہے 183 کلمات آئے ہیں۔ ذکر ان 2 قسم پہ ہیں، ایک قلبی اور ایک لسانی۔ دل میں کسی کو یاد کرنا، زبانی طور پر ذکر کرنا۔ پھر ذکر ان 2 قسم کے ہیں، نسیان کے بعد کسی چیز کو یاد، یعنی بولنے کے بعد کسی چیز کو یاد کرنا، اس کو بھی ذکر کہتے ہیں کہ ذکر یاد آ گیا، اور یا بغیر نسیان کے ہی، یعنی بولے بغیر ہی کسی چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ وَلَکِلْ، اللہ فرما رہے وَلَکِلْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، دیکھو تم یہ نہیں کہ ان کو پھر چوری چھپے ان کے ساتھ تم نے کوئی وعدے نہیں کرنے ہیں، عہد و پیمان نہیں کرنے، کب؟ عدت کے دوران۔ الوعد، واو عین دال، اس سے 151 کلمات قرآن کریم میں ہیں۔ الوعد، وعدہ کرنا،
یہ لفظ خیر و شر دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. خیر کا وعدہ کرنا، وعید کا لفظ بھی اسی سے ہے، کسی کو دھمکی دینا، کسی کو ڈرانا، تہدید کرنا، سب اسی میں آ جاتا ہے. وعد ان کا لفظ خیر و شر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. سرن، سین رے، اسرار اسی سے ہے. قرآن میں 44 کلمات آئے ہیں الاسرار، کسی بات کو چھپانا ہو. اردو میں بھی اسرار پرسرار کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ ان تقولوا قولا معروفا، مگر تم کہو معروف بات. معروف جو ہے عین را فا پہلے بھی ہو چکا. ایسی چیز الف، ایسی وہ نیک بات جس کی اچھائی کو سب تسلیم کرتے ہوں. ولا تعظیموا عقدۃ النکاح، اور دیکھو تم عزم نہ کرو. عزم عین جو ہے زا، عین زے اور میم 9 کلمات قرآن میں ہیں. العزم کسی کام کو حتمی اور قطعی طور پر کرنے کا فیصلہ. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 159 میں آتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ کسی چیز کا عزم کریں تو پھر عزم پکا کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ پر توکل کریں. لیکن یہاں فرما رہا ہے کہ تم حتمی طور پر فیصلہ نہ کرو عدت کے دنوں میں، تم ان سے لازم نکاح کرو گے. اقتتا عین کاف دال، اقتا یہ کلمات اس مادے سے، عین کاف جو ہے کینچی والا، تو اس مادے سے قرآن میں 9 کلمات آئے ہیں. العقدو معنی گرہ باندھنا. عقد جو ہے، عقود جو ہے اس کی جمع ہے. سورہ المائدہ میں آتا ہے اوفو بالعقود، اپنے جو گراہیں تم نے باندھی، جو وعدے کیے ہیں، اقرار کیے ہیں، ان کو پورا کرو. العقدۃ نکاح، عہد و پیمان وغیرہ جو پختہ کیا جاتا ہے اس پر بولا جاتا ہے. تنکیحو نکاح سے ہے، نون کا فا 23 کلمات قرآن میں ہیں. نکاح بمانی عقد ہے. نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے جس کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت رشتہ زوجیت میں بن جاتے ہیں. بطور استعارہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ پہنچ جائے. بالاغا پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، بے لام غین 77 کلمات پہ آئے ہیں. کسی مقصد یا انتہا تک پہنچنے کے لیے آتا ہے. الکتاب، کتاب جو ہے کاف جو ہے، کتاب جو ہے کتاب والا، تابا 319 کلمات آئے ہیں. الکتاب اس صحیفے کو کہتے ہیں جس پہ کچھ لکھا جائے. کتیبہ کا مطلب ہے کس چیز کو واجب کر لینا. اجلا کا لفظ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، الف جیم لام 56 کلمات آئے ہیں، کسی مقرر مدت تک پہنچنا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جان لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے. فَاحْذَرُوهُ، تو اللہ سے ڈرو. فَاحْذَرُوهُ ہا زال اور را 21 کلمات آئے ہیں. حذرا محتاط رہنا، ہوشیار رہنا، بچاؤ کرنا، خوف زدہ ہونے والی چیزوں سے دور رہنا، سب اسی میں آتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ غفور حلیم، خوب مغفرت کرنے والا اور خوب بردبار ہے. غفور کا لفظ غین فا را غفارہ 234 کلمات قرآن میں آئے ہیں. کس چیز کو پہنا دینا، کسی کو ڈانپ لینا. مغفرت کرنا یہی ہے اللہ کہ ہمارے گناہوں کو ڈانپ لے. اللہ اکبر. حلیم جو ہے ہا لام میم 21 کلمات آئے ہیں. حلم کہتے ہیں طبیعت میں ایسا ضبط ہونا کہ غیظ و غصے پر برکے نہ، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا. بردبار ہونا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 میں آتا ہے انا ابراہیم، کہ بے شک انا ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے تحمل والے، بڑے نرم دل اور بڑے رجوع کرنے والے تھے. اس آیت کو آپ تھوڑا سا ترجمہ کر لیتے ہیں ایک دفعہ لفظی. ولا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، جو بھی تم پیغام جو نکاح کا پیغام جو ہے وہ شارع کے نام میں دو. او اخننتم فی انفسکم، یا تم اپنے اندر چھپائے رکھو. علیم اللہ، اللہ خوب جانتا ہے. انکم، بے شک تم، ستذکرونہن، کہ ان کا ذکر کرو گے، جو عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں ان کے بارے میں سوچو گے. لیکن یہ نہیں کہ تو عدت کے دنوں میں تم ان کو کھلم کھلا پیغام بھیجو گے، بلکہ بات کرو گے بڑی معروف طریقے سے. ولا تعظیموا عقدۃ النکاح، اور دیکھو نہ تم عزم کرو نکاح کا پورا مطلب کہ تم نکاح کرو گے. حتیٰ، یہاں تک کہ، اس وقت تک عزم نہ کرو جب تک کہ مدت جو ہے عدت کی مدت اپنی پوری نہ ہو جائے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، وہ خوب جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے. فَاحْذَرُوهُ، پس اس سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور، مغفرت کرنے والا، بخشنے والا ہے. حلیم، اور بڑا بردبار، بڑا حلم والا ہے. بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پہ ہم آگے بھی ہمارے پروگرام جاری رہیں گے. اصل بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی بیوہ عورت ہو گئی ہے تو اس کے لیے پہلے کہا کہ وہ اپنے بارے میں جو فیصلہ کرے عدت کے بعد، تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر عدت کے بعد وہ کسی جگہ نکاح کرنا چاہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ سب سے بڑا جو ہمارا معاشرہ ہے، اسپیشلی جو ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، سب کانٹیننٹل، بڑے صغیر پاک و ہند کے،
یہاں کے مسلمان عورتوں کے لیے بڑے مسائل ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جو عورت نکاح کر لے گی، جو عورت فوت ہونے بیوہ ہی رہے تو اس نے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ بڑی وفا کی ہے. اللہ اکبر. قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور ہم کچھ کر رہے ہیں. اس عورت پر کوئی گناہ نہیں، وہ اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے. اور نکاح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نور میں کہ جو بھی مجرد ہیں، عورتیں ہوں یا مرد، بے نکاح کے ہوں، چاہے کنوارے ہوں، چاہے بیوہ ہو، چاہے رنڈوا ہو، چاہے عدت متعلقہ ہو، وہ سب کے سب نکاح کے بندھن میں باندھ جائیں. کیونکہ معاشرے کی پاکیزگی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہر ایک جو ہے جو اس عمر کو پہنچ گیا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا لے. اور نکاح انسان کی شرم و عفت کی حفاظت کرنے والا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، سب کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. تو اس میں کوئی بھی اللہ نہ کرے مذائقہ نہیں ہے کہ کوئی بیوہ عورت اگر نکاح کرنا چاہے تو اس کو نہ اس کے گھر والے روکیں، بلکہ معاشرے کو چاہیے کہ اس کے لیے آسانی پیدا کرے، نہ کہ مشکل پیدا کرے، نہ کہ تانے دیے جائیں کہ دیکھو اس کو کتنا، ابھی تو اس کے شوہر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور اس کو نکاح کی پڑی ہوئی ہے. اللہ نہ کرے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سب اسلام کے خلاف ہیں. اس میں کوئی اسلام نہیں ہے اور نہ یہ معروف ہیں کہ ہم سمجھیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم ہندو نہیں ہیں کہ عورتیں جل کے ستی ہو جائیں گی، یا ایسی کوئی رسم ہمارے اندر نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں اور اللہ نے یہ دین فطرت بنایا ہے اور یہ دین فطرت ہم سب کے لیے ہے. اور اسی میں میری اور آپ کی بقا بھی ہے اور اسی میں میری اور آپ کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی نجات پر بھی اسی پر منحصر ہے. مجھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو جو میری بات سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.